یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے کہ نظام دوبارہ آنا ہے۔ محمد کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، وہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں ملنی ہیں، اور سخت سے سخت سزائیں آنی ہیں۔ ابھی آرمگڈون سر پر تنی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے، اس میں ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی، and you said the stage has been set for that۔ نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو اور آرگنائز کر رہے ہو؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹلسٹ سے نمٹنا ہے۔ یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی۔ یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹوز، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں، ہمیں سزائیں ابھی اور ملنی ہیں، لیکن ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہوگا، لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّئَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ یہ ہونا ہے، and that is going to be the end of this world۔ آرمگڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمۃ العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی، بالآخر وہ ہوگا۔ لیکن آخری بات، میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ Are we on the side of Allah or on the side of America؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، قیامت میں کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ، روح و ریحان و جنت النعیم۔ کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب۔ آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور صحیح کہا ہے، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ جو ان کے ساتھ نازل کیا قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے۔ قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب برپا کرتے ہیں، بٹ انڈیویجول چینج۔ اقبال کے الفاظ میں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ لیکن آخری دور کے بارے میں یہ چند اشعار سنا رہا ہوں۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو کر رہے گا، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، وہ زمانہ آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے۔